السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں آفیشیل رضی ورد اور میں ہوں دلبر حسین رضی۔ آئیے، میں نے آپ تمامی حضرات سے حسب معمول یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ میں اب قرآن مجید کے بارے میں کچھ اہم باتیں جو ہے وہ آپ حضرات کو بتاؤں گا۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہر اتوار کو اور ہر وہ ویڈیو جو قرآن مجید کے متعلق ڈالا جائے، آپ حضرات اس کو ضرور دیکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے گا تو یہ تمام موضوع پہ مکمل ویڈیوز ڈالوں گا۔ قرآن مجید میں بہت طریقے کی آیتیں مبارکہ ہے، بہت طریقے کی چیز ہیں جن کا بیان ہے اور ہم ان کو صاف صاف سمجھ نہیں پاتے۔ آئیے کچھ مفسرین کی زبانی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابو القاسم حسن ابن محمد ابن حبیب نیشاپوری اپنی کتاب التنبیہ علی فضل علوم القرآن میں لکھتے ہیں، علوم قرآن میں سب سے اشرف علم نزول یعنی قرآن مجید کیسے اترا اس کا جاننا ضروری ہے۔ اس کی جہات، مکہ اور مدینہ میں نازل ہونے والی سورتوں کی ترتیب، یعنی کون سی سورت پہلے اتری، کون سی بات اس میں اتری، اس کا علم آدمی کو ہونا چاہیے، اور اس بات کا جاننا کہ کون سی سورت مکہ میں نازل ہوئی مگر اس کا حکم مدنی ہے، اور کون سی سورت مدینہ میں نازل ہوئی جس کا حکم مکی ہے، اور یہ کہ مکہ میں اہل مدینہ کے بابت کیا حکم نازل ہوا، اور مدینہ میں اہل مکہ کے نسبت کیا قرآن مجید میں حکم نازل ہوا۔ نیز اس بات کو بھی جاننا ضروری ہے کہ قرآن مجید میں کتنی آیتیں متشابہات ہیں اور کتنی آیتیں ایسی ہیں جو مکی ہیں، مدینہ میں جو مکی ہیں مدنی صورتوں میں ہیں، کتنی آیتیں ایسی ہیں جو مدنی صورتوں میں ہیں، مکی ہیں، اور مکی صورتوں میں ہیں، مدنی ہیں۔ کتنی آیتیں ایسی ہیں جو نجف میں نازل ہوئی، کتنی آیتیں ایسی ہیں جو بیت المقدس یعنی شب معراج میں بیت المقدس میں نازل ہوئی، کتنی آیتیں ایسی ہیں جو طائف، حدیبیہ اور مقام یرموک اور مقام تبوک میں نازل ہوئی، اور تمام صورتوں کا علم رکھنا اور اس بات سے واقف ہونا کہ کون سی آیت رات کو نازل ہوئی تھی اور کون سی آیت دن کو نازل ہوئی، یا اس چیز کو کہ کون سی صورت فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اتری اور کون سی صورت تنہا جبریل علیہ السلام کی معرفت اتری۔ پھر مکی مدنی صورتوں میں مدنی آیتوں کا علم، مکی صورتوں میں مدنی آیتوں کا علم، مدنی صورتوں میں مکی آیتوں کا علم رکھنا، اس بات کا جاننا کہ مکہ مدینہ میں کس قدر قرآن مجید لایا گیا اور مدینہ سے مکہ قرآن مجید کا کتنا حصہ لایا گیا، مکہ سے مدینہ قرآن مجید کا کتنا حصہ لے جایا گیا، اور کون سی آیت مجمل اتری اور کون سی آیت اس کی تفسیر اتری۔ قرآن مجید میں بہت ایسی آیتیں ہیں جو مجمل ہیں، جن کی تفسیر خود قرآن مجید کرتا ہے، اور کتنی ایسی آیتیں اتری جس کی جو آیتیں پہلے نازل ہوئی پھر قرآن مجید نے ہی اس کی تفسیر کی، کتنی ایسی آیتیں ہیں جو قرآن مجید میں اتری اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تفسیر بھی اتری، اور صورتیں کتنی ایسی ہیں جن کے نام میں اختلاف ہے، بعض ان کو مکی مانتے ہیں، بعض ان کو مدنی مانتے ہیں، غرض کہ 25 وجہیں ایسی ہیں جو شخص ان کو بخوبی نہ جانے اور ان میں باہم امتیاز نہ کر سکے، اس شخص کے لیے قرآن مجید میں بات کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ ابن عربی اپنی کتاب الناسخ والمنسوخ میں لکھتے ہیں،
قرآن کے بابت اجمالی طور پر ہم کو یہ علم حاصل ہوا کہ اس میں مختلف مکی، مدنی، سفری، حجری، لیلی، نہاری، سماوی اور ارضی آیات اور صورت ہیں۔ ان کے علاوہ کچھ حصہ زمین اور آسمان کے مابین درمیان نازل ہوا، کچھ حصہ زیر زمین یعنی غار کے اندر نازل ہوا۔ قرآن مجید کی آیت یا صورت نازل ہونے کے اعتبار سے قرآن مجید یا آیت یا صورت کی 4 قسمیں۔ ابن النقیب اپنی تفسیر کے مقدمہ میں لکھتے ہیں قرآن نازل ہونے کے اعتبار سے اس کی 4 منزلیں، مختص مکی، مختص مدنی۔ وہ جس کا بعض حصہ مکی ہے اور بعض حصہ مدنی ہے، وہ جس کا بعض حصہ مدنی ہے اور بعض حصہ مکی ہے۔ مکی مدنی آیات کی تقسیم کے لیے 3 اصطلاحیں ہیں، یعنی کون سی آیت کون سی صورت مکی ہے مدنی ہے، اس کو کیسے جانیں گے؟ علماء مفسرین اور اہل قرآن کے نزدیک اس کی 3 تفسیر کی گئی ہے اور اس میں 3 اصطلاحیں بیان کی گئی۔ مکی اور مدنی آیت اور صورت کے بارے میں لوگوں میں 3 اصطلاحیں ہیں، جن میں زیادہ مشہور اصطلاح یہ ہے کہ جو قرآن کا حصہ ہجرت سے پہلے نازل ہوا وہ مکی ہے، اور جو ہجرت کے بعد جس قدر قرآن کا نزول ہوا وہ مدنی ہے۔ ہجرت کے بعد نازل ہونے والے حصہ میں ان تمام صورتوں کی حالت یکساں مانی جاتی ہیں جو عام الفتح اور حجۃ الوداع میں بمقام مکہ یا کسی سفر میں نازل ہوئی۔ عثمان ابن سلام کی سند سے اس حدیث کی تخریج کی ہے کہ خاص مکہ اور سفر ہجرت کے اثناء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے پہنچنے سے قبل جس قدر قرآن کا حصہ اترا وہ مکی ہے، اور جو حضور کے مدینہ میں تشریف لانے کے بعد آپ کے سفر حجر ہر جگہ جو اترا وہ کیا ہے؟ مدنی ہے۔ مدینہ مدنی ہے۔ مدینہ اور اس کے اطراف میں نازل ہونے والی آیتیں وہ بھی مدنی ہے۔ مکہ اور اس کے اطراف میں نازل ہونے والی آیتیں وہ بھی مدنی ہیں۔ اب دوسری اصطلاح یہ ہے کہ سفر ہجرت کے درمیان جو حصہ نازل ہوا وہ مکہ سے مدینہ کے سفر کے درمیان، یا رسول اللہ مکہ میں تشریف فرما رہے اور اسی درمیان کہیں دوسرے مقام پر جنگ میں گئے اور جو قرآن مجید نازل ہوا وہ مکی ہے، اور جو مدینہ یا اس کے قرب و جوار میں رہنے کے باوجود جو جنگیں ہوئی یا جو دوسرے مقامات پر رسول اللہ تشریف لے گئے وہ ساری آیتیں مدنی ہیں۔ یہ اصطلاح جو ہے یہ اصطلاح اہم ہے، اور اسی اصطلاح کے متعلق اسی اصطلاح کے مطابق ابھی قرآن مجید میں جو صورتیں آیتیں بیان کی جاتی ہیں یہ مکی ہیں مدنی ہے موجود ہیں۔ اور دوسری اصطلاح یہ اصطلاح میں مکی اس کو کہتے ہیں جس کا نزول مکہ میں ہوا ہو، خواہ وہ بعد ہجرت ہی کیوں نہ ہو، اور مدنی وہ ہے جس کا نزول مدینہ میں ہوا ہو۔ اس اصطلاح کے اعتبار سے سفر میں نازل ہونے والا قرآن مجید کا ٹکڑا مکی مدنی نہیں ہوتا۔ قرآن 3 جگہوں میں نازل کیا گیا، مکہ، مدینہ اور شام میں۔ ولید کہتے ہیں کہ شام سے بیت المقدس مراد ہے، مگر شیخ عماد الدین ابن کثیر کہتے ہیں کہ لفظ شام کی تفسیر تبوک کے ساتھ کرنا زیادہ مناسب ہے۔ مکہ سے مراد اس کے قرب جوار کے تمام جگہیں مراد ہے، جیسے منی، عرفات، حدیبیہ، احد وغیرہ، اور مدینہ سے مراد اس کے تمام آس پاس کی جگہیں مراد۔
حضرات محترم یہ کچھ تمہیدی کلمات تھے قرآن مجید کے متعلق۔ انشاءاللہ اب آپ کو اس موضوع پر مکمل جانکاریاں دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ استغفر اللہ۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک اور سبسکرائب اور کومنٹ کریں تاکہ مجھے دوسری ویڈیو اور ڈالنے کی توفیق ہو اور ہمت افزائی ہو۔